غرض یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہاں پر مجھے بیان کرنی ہے کہ کانتا رتقن کا مطلب ہے کہ آسمان اوپر سے جو بارش ہوتی ہے بارش بند تھی، اور زمین سے جو روئیدگی ہوتی ہے اور ہریالی اگتی ہے اور غلے اگتے ہیں انسانوں کے لیے حیوانوں کے لیے، یہ بھی بند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی ہریالیوں سے بھر دیا اور غذاؤں سے بھر دیا، انسانوں اور حیوانوں کی غذاؤں سے بھر دیا، اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، وہاں سے بارش ہونے لگی۔ تو یہ دو تفسیر اس آیت کی گئی ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، اور کیا کافروں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں بند تھے تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ یہاں پر ایک مضمون پورا ہوا کہ اے غیر مسلموں، آؤ غور کرو قرآن پاک میں، اے اسلام کا انکار کرنے والوں آؤ غور کرو قرآن پاک میں کہ آسمان و زمین بند تھے، کسی کی طاقت نہیں کہ آسمان کو کھول دے بارش برسا دے، اور کسی کی طاقت نہیں ہے کہ زمین میں ہریالی اگا دے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آندھرا پردیش میں راج شیکھر ریڈی کی حکومت تھی، وہ کسانوں کا کافی طرفدار وزیر اعلیٰ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے بادل کے اوپر ہیلی کاپٹر سے کیمیکل ڈالا کہ وہ کیمیکل ایسا ہے کہ بارش ہوگی اور بادل پگھل کر کے زمین پہ ٹپکے گا جیسے بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ پورے آندھرا پردیش میں اس نے بہت زیادہ کئی کھرب روپیوں کے پاؤڈر جو کیمیکل تھے وہ ڈال دیا، تو ایک اندھیرا سا ہو گیا، جیسے بارش ہونے کا موسم ہوتا ہے بادل آ جاتا ہے ویسا ہوا، اور تھوڑی تھوڑی پھوار ہوئی، بہت ہلکی، سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ تو انسان اگر چاہے کہ بارش برسا لے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کا جو لوگ انکار کرتے ہیں انہیں اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے۔ جب کوئی بارش نہیں برسا سکتا ہے تو دوسرے کو کیوں خدا مان رہے ہو؟ کوئی زمین میں روئیدگی نہیں اگا سکتا ہے تو کیوں اس کو خدا مان رہے ہو؟ اللہ وہی ہے جو زمین سے غلے اگاتے ہیں، اللہ وہی ہے جو آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا مضمون، بہت شاندار مضمون ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ ہر حیوان میں، ہر جاندار میں پانی کا دخل ہے، ہر جاندار میں پانی کا دخل ہے، چاہے وہ جاندار انسان ہو تو اس کے جسم میں بھی خون ہے، اس کے جسم میں بھی پانی ہے، چاہے وہ جانور ہو، گائے بھینس بیل بکری اور چڑیے یہ سب ہوں، سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کے اندر پانی ہے۔ کوئی حیوان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے جسم کے اندر تری نہ ہو پانی نہ ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے کہ جس نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا ہو، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہو؟ کیا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہ ہر زندہ چیز میں پانی ہے اور جو چیز زندہ نہیں ہے وہی خشک ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ مٹی کو دیکھیے، دیوار کو دیکھیے، پتھر کو دیکھیے، شیشے کو دیکھیے، لوہے کو دیکھیے، سامنے گھڑی ہے اسے دیکھیے، اور چٹائی کو دیکھیے، اپنے موبائل کو دیکھیے، کاغذ کو دیکھیے، یہ کپڑے ہیں، سب چیز کو دیکھیے آپ۔ جو غیر حیوان ہے اس میں پانی نہیں ہے، اور جو حیوان ہے اس حیوان کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا ہے۔ اب انسان میں غور کیجئے کتنے قسم کے انسان ہیں، پھر جانوروں کو دیکھیے، بیل کو دیکھیے، گھوڑے کو اور بھینس کو، اور پرندوں کو دیکھیے، چونٹی کو دیکھیے، جتنوں کو دیکھیں گے تو پانی ضرور ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
1400 سال پہلے نازل فرما دیا۔ 15-20 سال پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ ایک سائنسداں نے تحقیق کر کے ایک بات سامنے لائی کہ ہر جاندار میں پانی ہے، ہر جاندار کے اندر تری ہے، تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا، سب سے بڑا انعام دیا گیا اس کو، کہ اس نے یہ بات کہی۔ یہ نئی بات ہے جو کسی نے نہیں کہی تھی، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کھلی ہوئی نازل ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے والا یقین رکھتا ہے، اور وہ سائنسی تحقیقات کو معلوم کرنے کے چکر میں نہیں پڑتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب پہ ایمان ہے، پیغمبر پر بھی ایمان ہے، کتاب پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، اللہ پر، سب پر ایمان ہے ہمارا کہ یہ ہر چیز صحیح ہے۔ اگر کوئی سائنسداں یہ تحقیق کرے کہ اس کے الٹے کہ کسی جاندار میں پانی نہیں ہے، تب بھی ہم نہیں مانیں گے، اور وہ تحقیق کر لیا تب بھی ہم بہت خوش نہیں ہوں گے۔ ہمیں خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو ایمان ہے کتاب اللہ پر کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، ہر زندہ چیز میں پانی کا دخل ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی کی تائید اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو سائنسی تحقیقات سے ملاتے ہیں، اور سائنسی تحقیق اگر قرآن کے مطابق ہو جائے تو اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ارے تمہیں اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی سائنس اسی جگہ اس کے الٹے کہہ دے گا تھوڑے دن کے بعد، ان کا نظریہ بدلتا رہتا ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں اور اپنی بات کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ اپنی بات بدل دیں گے پھر کیسے اچھلو گے، کودو گے؟ اس لیے سائنسدانوں کی بات کی بہت اہمیت قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سائنسدانوں کی تحقیقات کو لے کر کے قرآن پاک میں تفسیر میں پیش کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ سائنس کی تحقیقات دو قسم کی ہیں، کچھ تحقیقات اتنی تحقیقی اور پرانی ہو گئی ہے کہ وہ بدل نہیں سکتی، وہ نظریہ بدلے گا نہیں، اور کچھ تحقیقات ایسی ہیں کہ جن کے بدلنے کا امکان ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے ان تحقیقات کو آدمی بیان کر سکتا ہے جو بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سن لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی کی، ہمیں تو کتاب اللہ پر ایمان ہے، اللہ نے جیسا کہہ دیا ہے آمنت بکتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ افلا یؤمنون، اللہ کہہ رہے ہیں افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیا یہ مانیں گے نہیں؟ اللہ نے اپنی قدرت بتائی آسمان کی اور زمین کی اور ہر زندہ چیز میں پانی کے ہونے کی، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ ایمان لانا ضروری ہے، نہیں لائیں گے ایمان اپنا نقصان کریں گے۔ مشرک ایمان نہیں لا رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ یہاں یہ بھی غور کیجئے کہ یہ آیت جس میں کہا گیا افلا یؤمنون، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آیت مسلمانوں کے بجائے مشرکوں کو اور کافروں کو خطاب کر رہی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا پڑھنا غیر مسلموں کو بھی ضروری ہے، قرآن پاک کا سمجھنا غیر مسلموں کو بھی ضروری ہے۔ ہم مسلمان صرف الفاظ پڑھتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بہت سے لوگ تو الفاظ بھی نہیں پڑھتے، تلاوت بھی نہیں کرتے، ثواب بھی نہیں حاصل کرتے، لیکن قرآن کا سمجھنا مسلمان پہ زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھے۔ وہ عربی زبان میں ہے، اردو جانتے ہیں تو اردو میں ترجمے ہیں، ہندی جانتے ہیں ہندی میں ترجمے ہیں، تمل جانتے ہیں تمل میں ترجمے ہیں۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ہر انسان کا فریضہ ہے۔ تو یہ آیت ہے تو یہ مشرکوں کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھیں اور ایمان قبول کریں۔ ہم تو ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ،
تو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان ڈبل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو پانی پر رکھا۔ جب پانی پر رکھا، پانی پہ کوئی چیز رکھ کر کے دیکھیے تو وہ چیز ہلنے لگے گی۔ کوئی چیز پانی پہ رکھیے تو وہ ہلنے لگے گی۔ کشتی ہے، پانی پہ رکھیے وہ ہلتی ہے۔ جہاز ہے، شیپ ہے، اس کو پانی پہ دیکھیے وہ ہلتا رہتا ہے۔ تو جو چیز پانی پہ رکھیں گے وہ ہلے گی۔ تو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پانی پر رکھا۔ میں نے بتایا نا کہ 70% پانی ہے اور 30% زمین ہے، مٹی ہے۔ تو اس 30% کو اللہ تعالیٰ نے جو پانی پہ رکھا تو زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہاڑ کی کیلیں گاڑ دی۔ پہاڑ زمین میں اللہ نے پہاڑ دے دیے۔ اب یہ پہاڑ زمین کے ساتھ ہیں اور بالکل مضبوط جڑوں کے ساتھ ہیں، ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جب پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ٹھونک دیا، کیل کی طرح ٹھونک دیا، جیسے مثال کے طور پہ لکڑی والے ہیں، 2 لکڑیوں کو ایک کرنا رہتا ہے تو کیل لگا کر کے اور اس پہ ضرب لگاتے ہیں، ٹھونکتے ہیں، وہ کیل گڑ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پہ رکھا اور اس میں پہاڑ کو اللہ نے گاڑ دیا، جڑوں کے بالکل مضبوط کر دیا۔ یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ زمین پہاڑ کو اللہ ہی پیدا کرتے ہیں اور اللہ نے ہی زمین کو روکنے کے لیے پہاڑ کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن علاقوں میں پہاڑ زیادہ ہیں ان علاقوں میں زلزلہ کم آتا ہے، اور جن علاقوں میں پہاڑ کم ہیں ان علاقوں میں زلزلہ زیادہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو روکا ہے وہ پہاڑوں کی کیل ٹھونک کر کے روکا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنایا ہے زمین میں گہرے گہرے گڑے ہوئے پہاڑ۔ رواسی راسیتن کی جمع ہے، گہرے جمے ہوئے پہاڑ ہم نے بنائے۔ کاہے بنائے ہیں؟ ان تمید بہم، ان تمید بہم میں مفسرین کہتے ہیں، ابن عاشور نے بھی کہا ہے اور علامہ سیوطی نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر لا محذوف ہے، ان تمید بہم ان لا تمید بہم، کہ زمین لوگوں کو لے کر کے ہلنے نہ لگے۔ تمیدہ کے معنی ہلنا، کہ لوگوں کو لے کر کے ہلنا نہ لگے۔ مادہ یمیدو، ہلنا، کہ زمین لوگوں کو لے کر کے ہلنے لگے۔ اگر زمین ہلنے لگے گی تو مکان گر جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، مکان گر جائے گا۔ لوگ مکان بنائیں گے اور زمین ہلے گی، مکان گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنی طاقت کے اندر رکھا ہے اور انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ زلزلہ پیدا کر دیتے ہیں، زمین کو ہلا دیتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اے انسانوں مجھے مان لو، میری طاقت کو دیکھو کہ میں زمین کو ہلا دیتا ہوں۔ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا کی جو زمین کو ہلا دے۔ زلزلہ آنے سے پہلے کوئی نہیں بتاتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے، کوئی نہیں بتاتا ہے، اور جب ایک مرتبہ آ گیا تو جھوٹ موٹ، اتنے گھنٹے کے بعد یوں آنے والا ہے اور اتنے دن کے بعد یوں آنے والا ہے اور ایسا ہوگا ویسا، بالکل جھوٹ باتیں سب۔ ایک اندازہ ہوتا ہے ان کو، وہ اندازہ قطعی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے زمین کو ہلانا۔ اور جو قیامت قریب آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین کو بہت زیادہ ہلا دیا جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے ہیں تاکہ اس طاقت پر ایمان لائے انسان، لیکن زلزلہ آتا ہے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، وہی کافر کے کافر ہیں، مشرک کے مشرک ہیں، انکاری کے انکاری ہیں، اور بہت سے لوگ تو سائنسی تحقیقات پر چلے جاتے ہیں کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو گیا، زمین پہ بوجھ بہت زیادہ ہو گیا مکانوں کا، اس لیے زمین کی سطح کھسک گئی اور حرکت ہو گئی۔ تو کوئی کہتا ہے کہ زمین گائے کی سینگ پر ہے، نیچے کون سی گائے ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ زمین گائے کی سینگ پر ہے،
جب گائے ہلا دیتی ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے. پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، کون سی گائے ہے. اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو رمضان میں آپ لوگ نوش فرما لیں، کیونکہ آپ کے یہاں تو گائے غیر مسلم بھی کھاتے ہیں اور غیر مسلم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. یہاں پر کوئی اختلاف نہیں کر پاتا ہے کہ گائے کے گوشت کو اختلاف بنا لے، ہندو مسلم کی لڑائی کروا دے، یہاں کوئی نہیں کروا پاتا ہے. آپ کے یہاں اس لیے غیر مسلم اور مسلمانوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں گوشت کا جھگڑا نہیں ہے. تو غرض یہ کہ بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ زمین گائے کی سینگ پر ہے اور وہ سینگ ہلاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ بات نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہلا دیتے ہیں زمین کو. تو فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں گہرے پہاڑ بنائے تاکہ زمین لوگوں کو لے کر کے ہلے نہ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اب آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو زمین کو اگر اللہ تعالیٰ بالکل برابر بناتے، روٹی کی طرح سپاٹ بنا دیتے، جیسے روٹی کو ہم چکلے پہ بناتے ہیں اب بالکل برابر سی ہوتی ہے، ایسے اگر زمین کو اللہ بنا دیتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ پرنامبٹ کدھر ہے اور آمبور کدھر ہے اور میلوے شارم کدھر ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. اب گاڑی لے کے جا رہے ہیں بھائی کیا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا نہیں بنایا. زمین میں اللہ نے راستے بنائے، دو قسم کے راستے بنائے. ایک تو چوڑے چوڑے راستے بنائے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے راستے بنائے. گلیاں بنائیں اور بڑے راستے بنائے. تو بڑے راستے بنائے تو اب راستے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راستہ یوں جائے گا تو فلاں جگہ پہنچے گا اور یہ راستہ یوں جائے گا تو فلاں جگہ پہنچے گا. یہ اللہ نے بنایا زمین کو، اور زمین میں راستے بنائے، پتلے راستے بھی اور چھوٹے راستے بھی اور کشادہ راستے بھی. فجاج کے معنی کشادہ راستہ اور سبل کے معنی راستہ، یعنی جو تنگ راستہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے راستے بنائے، کشادہ راستے بنائے اور تنگ راستے بنائے تاکہ انسان پہنچ جائے. اگر چھوٹے راستے نہ ہوں تو اپنے گھر تک آدمی کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری قدرت کو، کہ ہم نے زمین بنا کر کے ویسے نہیں چھوڑ دیا، ہم نے زمین میں تمہارے چلنے کے راستے بھی بنا دیے. اگر راستہ نہ بناتے اور زمین کو بالکل سپاٹ بنا دیتے تو کون انسان کہاں جاتا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہر انسان ہر جگہ نہیں جا سکتا تھا. آگے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ لوگ یعنی انسان ہدایت پا جائیں، یعنی صحیح راستہ پا لیں، اپنے گھر جانے کا راستہ یا اپنی منزل پہ جانے کا صحیح راستہ پا لیں. یہ تو ظاہری ہے. اور باطنی راستہ اسلام کا ہے، صراط مستقیم ہے. ہم نے صراط مستقیم بنایا ہے اور صراط مستقیم پر چل کر کے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے. تو صراط مستقیم یہ قرآن پاک ہے. صراط مستقیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. یہ جو صراط مستقیم ہے اس کو جب پکڑو گے تب تم جنت تک پہنچ پاؤ گے. تم سوچتے ہو کہ ہم اپنے طور پہ خدا بنا لیں گے اور خدا بنا کر کے اس کی پوجا کریں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ خواب ہے. تم ایسے ہی خواب میں ہو کہ ہم سورگ میں جائیں گے اور نرک میں نہیں جائیں گے. اپنے خیال سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عقیدے کو صحیح کرنا، صراط مستقیم پہ رہنا. جب بندہ صحیح عقیدے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، وہ بندہ جنت میں ضرور جائے گا.